کچن میں مسالوں کی مہک اور برتنوں کی ہلکی آہٹ کے درمیان حالہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف ہمہ وقت رہتا تھا۔ ابھی وہ سالن کو چمچ سے ہلا ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک سائے نے کچن کے دروازے کو ڈھانپ لیا۔ وہ آریان تھا، رومان کا کزن، جس کی نظریں ہمیشہ حالہ کا تعاقب کرتی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی حالہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے گھبراہٹ میں نظریں جھکائیں اور جلدی جلدی اپنا کام سمیٹنے لگی تاکہ وہاں سے نکل سکے۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو حالہ؟ ابھی تو میں آیا ہوں۔ آریان کی آواز میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ حالہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے گزرنے کی کوشش کی مگر آریان نے پھرتی سے اس کی نازک کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ حالہ کی کانچ کی چوڑیاں کڑک کی کڑک کر ٹوٹ گئیں اور کرچیاں فرش پر بکھر گئیں۔ آہ بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ حالہ کی آواز میں التجا اور درد دونوں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی تگدو کی مگر آریان کا ہاتھ لوہے کی مانند سخت تھا۔ آریان اس کے قریب جھکا اور دبی آواز میں بولا، رات کو میرے کمرے میں چائے لے کر آنا، سمجھی تم؟ حالہ نے ہمت جٹا کر انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں لاؤں گی، آپ جائیں یہاں سے۔ اس کے انکار پر آریان کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھریں۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے حالہ کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ تمہیں لانی پڑے گی حالہ، یہ یاد رکھنا۔ وہ اسے جھٹک کر غصے میں وہاں سے باہر نکل گیا۔ حالہ وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور آنکھوں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ کر آنسو بہنے لگے۔ تکلیف کی اس شدت میں اس نے بے اختیار آنکھیں بند کی تو سامنے رومان کا چہرہ یاد آیا۔ رومان جو آج ہی برسوں بعد واپس آیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں آیا کہ وہ دوڑ کر اس کے پاس چلی جائے، رومان کے گریبان پکڑے اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھے، کیا میں آپ کی منکوہا نہیں ہوں؟ کیا میرا کوئی مان نہیں؟ کیوں مجھے ان گدھوں کے سامنے تنہا چھوڑ دیا؟ مگر وہ جانتی تھی کہ وہ صرف ایک یتیم لڑکی ہے جسے اس گھر میں نوکروں سے بدتر سمجھا جاتا ہے۔ اپنی بس بے بسی کو گھونٹ بھر کر بنا کر پیتی ہوئی وہ کانپتے ہاتھوں سے چولہے پر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ حالہ نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے اٹھائی اور آریان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی آریان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ رکھ دو یہاں، آریان نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ حالہ جیسے ہی ٹرے رکھ کر مڑنے لگی، آریان نے جان بوجھ کر کوئی نازیبا جملہ کسا یا اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ حالہ کی آنکھوں میں ذلت کے آنسو بھر آئے۔ وہ بنا کچھ کہے تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی مگر جیسے ہی وہ دہلیز پار کر کے کوریڈور میں آئی وہ کسی ٹھوس وجود سے ٹکرا گئی۔ اس نے نظر اٹھائی تو سامنے رومان کھڑا تھا۔ رومان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے اس پہر اپنی منکوہا کو اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے سے اس حال میں نکلتے دیکھ کر اس کے اندر شک کی آگ بھڑک اٹھی۔ حالہ اسے دیکھتے ہی ساکت ہو گئی۔ اس کے لب کپکپانے لگے مگر الفاظ نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ رومان نے ایک نظر آریان کے کمرے کے کھلے دروازے پر ڈالی اور پھر حالہ کے بکھرے ہوئے حواسوں پر۔ اس نے حقارت اور غصے کے ملے جلے تاثر کے ساتھ حالہ کی طرف قدم بڑھایا۔ حالہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی تھی؟ رومان کی آواز دبی ہوئی مگر کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ چائے، حالہ نے بامشکل کہنا چاہا مگر رومان نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ اس کا ذہن صرف غلط نتیجے اخذ کر رہا تھا۔ خاموش، ایک لفظ مت نکالنا اپنے منہ سے، رومان نے غصے میں پنکارتے ہوئے کہا۔ اس نے حالہ کی کلائی جس پر پہلے ہی آریان کی وجہ سے نیل پڑے تھے اس کو سختی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے حساب کتاب لینا ہے۔ اس نے اسے کمرے میں دھکیلا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ رومان نے اسے کمرے میں پٹکتے ہوئے اس کا جبڑا اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں حالہ کے لیے صرف حقارت اور غصہ لہراتا تھا۔ دیکھو تم یہاں کتنے سالوں سے رو رہی ہو اور رہ رہی ہو اور مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہو، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب تک بابا حیات تھے تم نے بڑے مزے کیے، بڑی عیاشیاں کی، لیکن شاید تم بھول گئی ہو کہ مجھے بچپن سے ہی تم سے نفرت تھی۔ تم نے اس گھر میں آ کر میری جگہ چھین لی تھی، میرے بابا کی توجہ بانٹ لی تھی۔ رومان کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ حالہ تکلیف سے آنکھیں میچے اسے سن رہی تھی۔ اس نے مزید تڑپاتے ہوئے کہا، میں بہت جلد تمہیں طلاق دے دوں گا اور اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ میں نے صرف بابا کے کہنے پر تم سے نکاح کیا تھا، ورنہ تمہاری حیثیت میری نظر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں رہی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حالہ کو زوردار جھٹکا دیا۔ وہ سنبھل نہ سکی اور پیچھے جا گری۔
رومان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ سسکتی ہوئی اپنی چھوٹے سے کمرے کی طرف بھاگی۔ بستر پر گرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ برسوں بعد رومان کی واپسی اس کی اجاڑ زندگی میں بہار لے آئے گی، مگر یہاں تو سب کچھ پہلے سے بھی بدتر ہو گیا تھا۔ روتے روتے اس کی یادیں اسے ماضی کے دریچوں میں لے گئیں، جب اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کے تایا ابو یعنی رومان کے بابا اسے یہاں لینے آئے تھے۔ انہوں نے حالہ کو ڈھیروں پیار دیا، لیکن اچانک تایا ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور انہوں نے بستر مرگ میں اپنی آخری خواہش کے طور پر حالہ کا نکاح زبردستی رومان سے کروا دیا۔ اسی صدمے میں ان کا انتقال ہو گیا اور رومان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ حالہ اس کی زندگی میں اس کی اہمیت ختم کرنے آئی ہے، اور اس کے باپ کی موت کی وجہ بھی وہی ہے۔ ساری رات سسکیوں اور تلخ یادوں کی نظر ہو گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ صبح سویرے زوردار دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ہڑبڑا کر دروازہ کھولا اور دیکھا تو سامنے علیزہ کھڑی تھی، جو رومان کی بہن اور حالہ کی کزن تھی۔ علیزہ نے اسے دیکھتے ہی ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالے اور بلند آواز میں بولی، تم ابھی تک سو رہی ہو؟ ماما بلا رہی ہیں، جلدی اٹھ کر نیچے آؤ۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ آج گھر میں گیسٹ آنے ہیں، بھائی کی بہت بڑی بزنس میٹنگ ہے اور شام کو پارٹی بھی ہے۔ گھر میں ڈھیروں کام پڑے ہیں اور تم یہاں آرام فرما رہی ہو۔ جلدی تیار ہو کر کچن میں پہنچو۔ علیزہ نے حکم صادر کرنے کے بعد حالہ نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی تھکی ہاری آنکھوں کے ساتھ ایک نئے کٹھن دن کا سامنا کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن اور ہال میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ پھپھو کے بیٹے اور دوسرے کزنز اپنی فیملیز کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ حالہ جو سارا دن کام کاج میں جتی رہی تھی، اب تھوڑی دیر کے لیے ان کے درمیان بیٹھی ان کے بچوں کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھی۔ کزنز کے ساتھ اس کی پرانی شناسائی تھی، اس لیے وہ ان سے بات کرتے ہوئے تھوڑی پرسکون لگ رہی تھی، یہاں تک کہ کام کی جلدی میں اس کے سر سے دوپٹہ بھی ڈھلک گیا تھا۔ دور کھڑا رومان جو بزنس گیٹ سے بات کر رہا تھا، اس کی نظریں مسلسل حالہ پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے حالہ کا یوں غیر مردوں اور کزنس کے ساتھ بے تکلف ہونا اور بن دوپٹے کے ہنسنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اتر آئی اور وہ خون خوار نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ جیسے ہی پارٹی کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور بڑے باہر گیسٹ آنا شروع ہوئے، حالہ تیار ہو کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، رومان نے جھپٹ کر اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے واپس کمرے میں لے گیا۔ اس نے حالہ کو زور سے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کا جبڑا اپنی گرفت میں دبوچ کر دھاڑا۔ تم میری منکوہا ہو، میری بیوی ہو، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ یہاں موجود کوئی بھی غیر مرد تمہیں اس طرح دیکھے یا تم سے بات کرے۔ کیا تمہیں اپنی حدیں یاد نہیں رہی؟ حالہ جو اب تک خاموشی سے سب سہتی آئی تھی، آج پہلی بار رومان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اگر مجھے دیکھنا بے عزتی ہے تو کیا آپ کی ماں اور بہن جو باہر مہمانوں میں گھوم رہی ہیں وہ آپ کی عزت نہیں ہے؟ کیا صرف میرے لیے ہی یہ سب پابندیاں ہیں؟ رومان کا ہاتھ غصے میں ہوا میں لہرایا۔ اس کا جی چاہا کہ اس گستاخی پر حالہ کے منہ پر تھپڑ جڑ دے، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور ہاتھ وہیں روک لیا۔ اس نے نفرت سے حالہ کو دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، خیر سے میں تمہیں بہت جلد اس بیکار رشتے سے آزاد کر دوں گا، پھر تم جو چاہو کرنا۔ اس نے حالہ کو جھٹکا دیا اور مڑ کر باہر جانے لگا، مگر اس بار حالہ نے ہمت دکھائی اور دوڑ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے پکاری، آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ جب آپ برسوں بعد واپس آئیں گے تو شاید میری یتیمی ختم ہو جائے گی، میری زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن آپ تو بس مجھے تکلیف دیے جا رہے ہیں۔ آپ کی نفرت ختم کیوں نہیں ہوتی؟ رومان نے ایک پل کے لیے اس کے سوجے ہوئے چہرے اور لرزتی آواز کو محسوس کیا، مگر اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے نکل گیا۔ علیزہ کے بار بار ٹوکنے اور امی کے سخت لہجے کے سامنے حالہ کی ایک نہ چلی اور اسے مجبوراً وہ بھاری کامدار جوڑا پہننا پڑا جو علیزہ نے اسے دیا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنی ہی رنگت اور نکھار دیکھ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رومان کو اس کا بننا سنورنا کبھی نہیں بھائے گا۔ جیسے ہی وہ ڈرتے ڈرتے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی جہاں بزنس پارٹی اپنے عروج پر تھی، وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اس کے معصوم اور دلکش چہرے پر تھم گئی۔ رومان اپنے ایک اہم بزنس پارٹنر شاہ زیب کے ساتھ کھڑا گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک شاہ زیب کی نظر حالہ پر پڑی جو کچن سے مہمانوں کے لیے جوس کی ٹرے لے کر نکل رہی تھی۔ شاہ زیب جو حالہ کی کیفیت سے بالکل ناواقف تھا اور اسے وہاں موجود دیگر خواتین سے مختلف اور بے حد حسین پا کر متاثر ہوا، رومان کی طرف جھکا اور دبی آواز میں بولا، یار اس لڑکی کو چیک کرو، اس کے شوہر کے تو واقعی مزے ہوں گے، کیا غضب کا حسن پایا ہے اس نے۔ یہ جملہ رومان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔
اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے حالہ کھڑی تھی، وہی حالہ جیسے اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی کے سامنے نہ آئے، مگر اس وقت وہ قیمتی لباس میں ملبوس سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ رومان کے اندر حسد اور غصے کا ایک لاوا پھوٹ پڑا۔ اسے لگا جیسے شاہ زیب کی نظریں حالہ کو روند رہی ہوں۔ رومان نے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حالہ ابھی بھی وہیں کھڑی ہے تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے تمام مہمانوں اور بزنس پارٹنرز کی پرواہ کیے بغیر قدم بڑھائے اور سب کے سامنے حالہ کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لرزنے لگا۔ حالہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں جب رومان نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے جانا شروع کیا۔ سب مہمان حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر رومان اس وقت اندھے غصے میں تھا۔ اسے بس یہ دھن سوار تھی کہ وہ حالہ کو ان سب نظروں سے دور لے جا کر چھپا دے اور اسے اس نمائش کی سخت سزا دے۔ جیسے ہی وہ اسے کمرے میں لایا، اس نے دروازہ پیٹ سے بند کیا اور حالہ کو بیڈ کی طرف پٹک دیا اور اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ رومان نے جیسے ہی اسے کمرے میں پٹکا، حالہ کا سر بیڈ کی لکڑی سے ٹکرایا اور اس کے منہ سے ایک سسکاری نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور سانسیں ترتیب کھو چکی تھیں۔ رومان اس کے اوپر جھکا اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ بہت شوق آ رہا ہے غیر مردوں کو اپنی نمائش کروانے کا۔ یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں تم نے؟ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ آج تم کمرے سے باہر قدم نہیں نکالو گی؟ اس کی آواز میں دبی ہوئی مگر دہکتے کوئلے جیسی گرم تھی۔ حالہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو درست کرنے کی کوشش کی جو رومان کی کھینچا تانی میں کندھے سے ڈھلک گیا تھا۔ علیزے آپا نے کہا تھا کہ یہ کپڑے پہنو، مہمانوں کے سامنے کام کرنے کے لیے کوئی اچھا لباس ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تو صرف ان کی بات مانی تھی۔ اس نے روتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر رومان کے کانوں میں تو ابھی تک شاہ زیب کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جنہوں نے اس کی مردانہ انا کو آگ لگا دی تھی۔ رومان نے جھک کر اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے جھنجھوڑ کر بولا، شاہ زیب تمہیں دیکھ کر کیا کہہ رہا تھا اندازہ ہے تمہیں؟ وہ تمہارے شوہر کے مزے ہونے کی بات کر رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ تماشا لگا کر تم میری عزت بڑھا رہی ہو؟ تم تو میرے نام پر ایک دھبا ہو، ایک ایسی یتیم لڑکی جسے میں نے صرف ترس کھا کر اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ حالہ کا دل ان الفاظ سے چنی ہو گیا۔ اسے لگا جیسے رومان نے اسے جیتے جی مار دیا ہو۔ وہ تڑپ کر بولی، اگر میں دھبا ہوں تو مجھے مٹا کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دے دیتے مجھے وہ طلاق جس کا ذکر آپ ہر وقت کرتے ہیں؟ کیوں مجھے اس اذیت میں رکھا ہوا ہے جہاں ہر کوئی مجھے نوکرانی سمجھتا ہے اور آپ مجھے اپنی جاگیر؟ حالانکہ یہ ہمت دیکھ کر رومان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ یوں پلٹ کر جواب دے گی۔ اس نے حقارت سے اسے دیکھا اور بنا رخصتی کے ہی اس کے ماتھے پر اپنا غصہ اور ملکیت جتانے کے لیے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اسے وہ یہ جتانا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ حالانکہ سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑنے لگیں، مگر رومان کے دل کی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رومان کے اندھے غصے اور جکڑنے کی کوشش میں حالہ نے خود کو چھڑانے کے لیے زور لگایا تو اس کا بازو بیڈ کی تیز دھار لکڑی کے کنارے سے بری طرح ٹکرایا۔ ایک کڑکناک آواز کے ساتھ اس کی کلائی میں پہنی ہوئی کانچ کی نازک چوڑیاں کڑک کر ٹوٹ گئیں اور ان کے تیز ٹکڑے اس کی نرم جلد میں پیوست ہو گئے۔ حالہ کے منہ سے ایک دلوس سسکاری نکلی اور وہ درد کی شدت سے لب بھیج کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ خون کی سرخ بوندیں اس کی سفید رنگت پر ابھر کر فرش پر گرنے لگیں تو رومان کے اندر کا طوفان جیسے ایک دم تھم گیا۔ حالانکہ سسکیوں اور بہتے خون کو دیکھ کر رومان کا غصہ برف کی طرح پگھل گیا اور اس کی جگہ ایک انجانی تڑپ اور پچھتاوے نے لے لی۔ اس نے فوراً حالہ کا ہاتھ تھاما جہاں چوڑیوں کی کرچیاں ابھی بھی دھسی ہوئی تھیں۔ وہ تڑپ اٹھا جیسے وہ زخم حالہ کو نہیں بلکہ اسے خود کو لگا ہو۔ حالہ خوف اور درد سے سہمی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ رومان نے بنا کچھ سوچے دیوانگی کی حد تک پہنچتی ہوئی محبت اور ندامت کے زیر اثر اس کی زخمی کلائی کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ آہستہ سے اس کے زخم سے بہتے خون کو چومنے لگا جیسے وہ اپنی ہی دی ہوئی زخموں کو کفارہ ادا کرنا چاہتا ہو۔ حالہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی ملی جلی لہریں تھیں۔ وہی رومان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے نوکرانی اور دھبا کہہ رہا تھا، اب اس کے زخم پر اپنی عقیدت نچھاور کر رہا تھا۔ رومان نے اس کی کلائی سے ہونٹ ہٹائے بغیر اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی بے چینی تھی جیسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔
حالہ کو لگا جیسے اس پل کے لیے وقت تھم گیا ہو، مگر اس کے دل میں ابھی بھی وہ خوف تازہ تھا کہ رومان کی یہ نرمی کہیں کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو۔ رومان نے اس کا ہاتھ چھوڑے بغیر دبی آواز میں کہا، تم نے مجھے مجبور کیا حالہ، کیوں اتنی ضد کرتی ہو؟ اس کے لہجے میں وہ پہلے جیسی گرج نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور درد تھا۔ حالہ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر رومان کی گرفت اب نرم مگر بے حد مضبوط تھی۔ رومان نے جیسے ہی حالہ کے زخم کو اپنے لبوں سے لگایا، ایک پل کے لیے اس کے اندر کی تمام تر نفرت اس کی تڑپ کے سامنے ڈھیر ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی انا اور برسوں کا پالا ہوا غصہ پھر سے جاگ اٹھا۔ اس نے جھٹکے سے حالہ کا ہاتھ چھوڑا اور غصے میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کا دل و دماغ ایک جنگ کا میدان بنے ہوئے تھے۔ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا تھا جسے وہ اپنی بربادی کا سبب سمجھتا تھا، مگر اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا بھی اسے گوارا نہ تھا۔ اسے ذہنی خلفشار اور جنون میں اس نے اپنا وہی ہاتھ جس سے اس نے حالہ کو چوٹ پہنچائی تھی سامنے پڑے شیشے کے ٹیبل پر پوری قوت سے دے مارا۔ شیشہ کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا اور رومان کی مٹھی سے خون کے فوارے ابل پڑے۔ وہ وہیں ہانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کا اپنا ہاتھ بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور شیشے کے ٹکڑے اس کی کھال میں پیوست ہو گئے تھے۔ اتنے میں حالہ چتایا جان یا شاید کسی بڑے کے کہنے پر رومان کو مرہم پٹی یا سکون دینے کے لیے ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر دہل گئی۔ رومان کا لہو لہان ہاتھ دیکھ کر وہ اپنی تمام تر تکالیف اور اس کی دی ہوئی اذیتیں بھول گئی۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور دیوانگی کے عالم میں اس کا زخمی ہاتھ اپنے دونوں میں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ دیکھیے کتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ حالہ کی آواز لرز رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی جلدی اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کا خون صاف کرنے لگی۔ اس کی فکر اور پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ رومان نے ایک پل کے لیے اس کی معصومیت اور بے لوث فکر کو دیکھا اور پھر جیسے ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا، اس نے حالہ کو ایک زوردار جھٹکے سے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حالہ کا سانس رکنے لگا۔ میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا حالہ، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور تمہیں دیکھے یا تمہارے بارے میں بات کرے۔ رومان کی آواز میں ایک عجیب سی گھٹن اور جنون تھا۔ حالہ ساکت و جامد رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو اسے طلاق دینے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ رومان نے اپنا چہرہ حالہ کی گردن میں چھپا لیا جیسے وہ اس کی خوشبو میں پناہ ڈھونڈ رہا ہو یا اپنے اندر مچنے والے طوفان کو تھمانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حالہ کے لیے یہ قربت بالکل غیر متوقع تھی۔ اس شخص کے سینے کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں جو اسے اپنی زندگی سے نکالنے کو تیار نہ تھا، نکالنے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، مگر اس وقت وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ وہ حیران و پریشان کھڑی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ رومان یہ نفرت ہے یا کوئی ایسی دیوانگی جس کا نام اسے معلوم نہیں۔ رومان کی گرفت میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ اس نے حالہ کو مزید اپنے حصار میں بھینچ لیا۔ حالہ نے ایک دو بار نحیف سی کوشش کی کہ خود کو چھڑا سکے، مگر رومان کے بازو کسی آہنی زنجیر کی طرح اس کے گرد حمائل تھے۔ اس نے حالہ کو صوفے کی سمت دھکیلا اور خود اس کے پہلو میں گرتے ہوئے اپنا سر حالہ کے سینے میں ٹکٹکا دیا، جیسے تھکا ہارا مسافر برسوں بعد اپنی منزل پر پہنچ کر سکون کی سانس لیتا ہے۔ حالہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص پر غصہ کرے جو اسے ابھی ذلیل کر چکا تھا، یا اس کی اس بے بسی پر ترس کھائے جو اس وقت اس کے وجود سے جھلک رہی تھی۔ کمرے میں چھائی خاموشی میں صرف رومان کی بھاری ہوتی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ حالہ کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور کرنے کو تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے زخمی ہاتھ سے خون کی چند بوندیں ابھی بھی حالہ کے لباس کو داغدار کر رہی تھیں، مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ حالہ کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے وہ رفتہ رفتہ نیند کی وادیوں میں اترنے لگا۔ اس کے وجود کا تناؤ ختم ہو رہا تھا اور وہ بالکل ایک معصوم بچے کی طرح حالہ کی پناہ میں پرسکون ہو گیا تھا۔ حالہ وہیں بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں۔ وہ رومان کے اس بدلے ہوئے رویے پر بری طرح الجھ گئی تھی۔ یہ کیسی نفرت ہے جو اسے میرے قریب لاتی ہے؟ یہ غصہ ہے جو اسے خود کو زخمی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان تھا، مگر وہ جواب ایک بھی نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے الگ نہ کر سکی، کیونکہ رومان کی گرفت نیند میں بھی اس کی ملکیت کا اعلان کر رہی تھی۔ رات ڈھل رہی تھی اور وہ یتیم لڑکی جسے سب نوکرانی سمجھتے تھے آج اسی شخص کے دل کی دھڑکنیں گن رہی تھی جو اسے مٹانے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، حالہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ابھی تک رومان کے مضبوط حصار میں پایا۔
رومان جاگ چکا تھا اور بڑی بار فردگی سے حالہ کے معصوم چہرے کو تک رہا تھا۔ حالہ کے ہوش اڑ گئے جب رومان نے دیوانگی کے عالم میں اس کے ماتھے اور گالوں پر بوسوں کی بارش کر دی، جیسے وہ برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ وہ اس کی اس اچانک بدلی ہوئی کیفیت سے بری طرح گھبرا گئی اور تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ رومان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز چھوڑیں مجھے، ہماری ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ حالہ نے لرزتی آواز میں التجا کی اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر رومان نے اسے ایک ہی جھٹکے میں دوبارہ اپنی جانب کھینچا اور اسے اپنے نیچے دبا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو حالہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رخصتی کی فکر نہ کرو حالہ، 2 دن میں ہماری رخصتی ہو جائے گی اور تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی۔ پھر کبھی ان لبوں سے طلاق کا ذکر مت کرنا۔ رومان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ حالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے لگا یہ رومان کی کوئی نئی چال ہے، شاید وہ اسے کسی نئے طریقے سے ذلیل کرنا چاہتا ہے، یا یہ اس کی اذیت دینے کا کوئی نیا انداز ہے۔ حالہ نے ہانپتے ہوئے کہا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے، پھر یہ رخصتی کا ڈرامہ کیوں؟ اس نے جانے کے لیے دوبارہ زور لگایا تو رومان نے اس کا بازو مروڑ کر اسے بیڈ پر ساکت کر دیا اور بے حد بے باک لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ تم میری وہ ضرورت بن چکی ہو جسے میں اب بانٹ نہیں سکتا، اور رہی بات رخصتی کی تو ان 2 دنوں میں تمہیں اپنی ہر ادا سے یہ جتانا ہوگا کہ تم صرف میری ہو، چاہے وہ تمہارا یہ لمس ہو یا تمہاری یہ خاموشیاں۔ رومان کی ایسی بے باک باتوں نے حالہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ شرم اور حیا سے لال سرخ ہو گئی اور اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ رومان اس کی اس حالت پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنسا اور اس کے کان کے قریب جھک کر کچھ ایسی بات کہی کہ حالہ کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا اور وہ شرم کے مارے اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے پر مجبور ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بدلے ہوئے رومان کا سامنا کیسے کرے گی۔ حالہ جیسے ہی حواس باختہ حالت میں رومان کے کمرے سے باہر نکلی، سامنے اس کی ساس رومان کی ماں کھڑی تھی، جن کی آنکھوں میں زہریلی تپش تھی۔ اتنی صبح اپنی بہو کو بیٹے کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر ان کا پارا چڑھ گیا۔ بے شرم لڑکی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور تم راتیں یہاں بسر کرنے لگی ہو۔ انہوں نے حالہ کا کندھا پکڑ کر اسے زور سے کچن کی طرف دھکیلا۔ جاؤ جا کر ناشتہ لگاؤ، اپنی اوقات مت بھولو۔ حالہ خاموشی سے آنسو پی کر کچن میں جت گئی اور تھوڑی دیر بعد لرزتے ہاتھوں سے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجانے لگی۔ رومان جب تر و تازہ ہو کر ٹیبل پر آیا تو اس نے کرسی کھینچی اور حالہ کی طرف دیکھ کر حکم دیا، حالہ یہی میرے ساتھ بیٹھو اور ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ اس کی اس بات پر پورے دسترخوان پر سناٹا چھا گیا۔ رومان کی ماما نے پیالی زور سے میز پر ماری۔ رومان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ایک ملازمہ کی طرح ہے اور ملازموں کے ساتھ ہی کھائے گی، اسے سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ حالہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر رومان کے چہرے پر وہی پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ ماما، آپ ناحق پریشان ہو رہی ہیں، رومان نے ایک نوالہ توڑتے ہوئے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ میں نے اسے بدلہ لینے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے۔ میں 2 دن میں اسی کی رخصتی کروا رہا ہوں۔ حالہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، مگر اگلے ہی لمحے رومان کے الفاظ نے اس کے وجود کے پرخچے اڑا دیے۔ رومان نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بڑی بے رحمی سے کہا، ماما آپ فکر نہ کریں، میں شادی آپ کی پسند کی لڑکی سے ہی کروں گا۔ یہ تو بس ایک کٹ پتلی ہے، میں اسے رخصت کر کے لایا ہوں تاکہ اسے بتا سکوں کہ ذلت کیا ہوتی ہے۔ آپ دیکھتی جائیں میں اسے اپنی زندگی سے کس طرح نکال پھینکوں گا، بس ابھی کچھ حساب باقی ہے۔ یہ سن کر حالہ کا رہا سہا مان بھی ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ سب کچھ، وہ رات کی قربت، وہ زخم پر لب رکھنا، سب ایک بھیانک ڈرامہ تھا۔ رومان اسے محبت نہیں بلکہ بدترین ذلت دینا چاہتا تھا۔ علیزہ نے افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اسے حالہ کی معصومیت پر ترس آ رہا تھا کہ رومان کتنا سنگ دل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف آریان جو دور بیٹھا یہ سب سن رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک خبیثانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے خوشی تھی کہ حالہ کی زندگی اب ایک زندہ جہنم بننے والی ہے۔ حالہ وہیں کھڑے کھڑے جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے رومان پر بھروسہ کیوں کیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں پورے شور و غل کے ساتھ شروع ہو گئیں۔ ہر طرف روشنی اور مہمانوں کا ہجوم تھا۔ رومان کی ماما مسلسل اسے ٹوک رہی تھی کہ جب تم نے اسے ذلیل ہی کرنا ہے اور بعد میں طلاق ہی دینی ہے تو پھر اتنے مہنگے انتظامات اور اس دھوم دھام کی کیا ضرورت ہے۔ رومان نے ایک پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا، ماما آپ بس دیکھتی جائیں کہ میں کرتا کیا ہوں، جتنا بڑا تماشا ہوگا ذلت اتنی ہی گہری ہوگی۔ حالہ یہ سب سن کر اندر سے مر چکی تھی۔
وہ ایک زندہ لاش کی طرح ان تمام رسومات کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خوف تھا کہ رومان کی یہ نئی چال اسے کس موڑ پر لے جائے گی۔ مہندی کی رات تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور حالہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تیار ہو رہی تھی کہ اچانک آریان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی خباثت تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور حالہ کے قریب آ کر اسے چھیڑنے لگا۔ بڑی دلہن بنی پھر رہی ہو جبکہ تمہارا شوہر سب کے سامنے تمہاری بولی لگا رہا ہے۔ آریان نے حالہ کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی عزت پر وار کرنے کی کوشش کی اور بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ حالہ خوف سے چیخ ہی رہی تھی کہ رومان اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آریان پر مکوں کی بارش کر دی۔ مہندی کی اس پرسکون رات میں ایک دم ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سب لوگ کمرے کی طرف بھاگے۔ رومان کی ماما نے جب اپنے بیٹے کو آریان کو پیٹتے دیکھا تو وہ حالہ پر برس پڑی۔ رومان رک جاؤ، تم ایک معمولی لڑکی کے پیچھے اپنے ہی بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ یہ لڑکی ہی غلط ہے، اسی نے آریان کو ورغلایا ہوگا۔ انہوں نے روتے ہوئے حالہ کو قصوروار ٹھہرایا۔ رومان نے غصے میں سب کی طرف دیکھا اور دھاڑ کر بولا، سب کے سب باہر نکل جائیں یہاں سے، اس کا علاج میں خود کروں گا۔ سب لوگ سہم کر کمرے سے باہر نکل گئے اور رومان نے دروازے کو زور سے لاک کر لگا دیا۔ حالہ کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اسے لگا کہ اب رومان کا غصہ اس پر قیامت بن کر ٹوٹے گا، مگر خلاف توقع رومان خاموشی سے جگ کی طرف بڑھا، گلاس میں پانی ڈالا اور اسے حالہ کی طرف بڑھایا۔ حالہ اس کی اس اچانک نرمی سے اور بھی زیادہ ڈرنے لگی۔ اسے لگا شاید اس پانی میں کچھ ملا ہوا ہے یا یہ کسی نئے طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما، رومان کے بالکل قریب آیا اس کے، اور جھک کر بڑی ہی نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رومان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ حساب میں کل تم سے برابر کروں گا حالہ، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ حالہ وہیں ساکت کھڑی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ کل صبح کی اس کے لیے کوئی رسوائی لے کر آئے گی یا رومان کوئی اور بدلا ہوا روپ۔ رخصتی کا دن آ چکا تھا۔ حالہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ علیزے اس کے بال درست کرتے ہوئے محبت سے بولی، حالہ سچ مانو تم آج پریوں جیسی لگ رہی ہو۔ دیکھنا بھائی تمہیں دیکھتے ہی سب کچھ بھول جائیں گے، وہ تمہارے دیوانے ہو جائیں گے۔ اب وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس تم تھوڑی ہمت رکھو۔ حالہ نے تڑپ کر علیزے کو گلے لگا لیا اور سسکتے ہوئے بولی، علیزے مجھے رومان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کل رات سرگوشی میں بولا تھا کہ وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، وہ مجھ سے حساب برابر کریں گے۔ میرا دل کر رہا ہے میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آج سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیں گے۔ رومان جو اسی لمحے کمرے کے باہر پہنچا تھا حالہ کی باتیں سن کر رک گیا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش ابھری مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ جیسے ہی علیزے کمرے سے باہر نکلنے لگی، رومان اندر داخل ہوا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ علیزے کے جاتے ہی رومان نے دروازہ بند کیا اور حالہ کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کے بدن پر موجود ایک ایک چیز، جوڑے سے لے کر زیور تک، سب رومان نے اپنی پسند سے منتخب کیا تھا۔ حالہ کی خوبصورتی اس وقت جوبن پر تھی مگر اس کے چہرے کا خوف رومان کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا رہا تھا۔ باقی سب گھر والے ہال میں جا چکے ہیں، علیزے بھی چلی گئی ہے، رومان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہم دونوں ہال میں اکٹھے داخل ہونا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اب تم میری ملکیت ہو۔ تم ریڈی ہو؟ چلو اب۔ حالہ خوف کے مارے پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اسے لگا جیسے رومان ابھی اس پر برس پڑے گا مگر رومان نے تیزی سے قدم بڑھایا اور اس سے پہلے کہ وہ مزید دور ہوتی اس نے اپنا مضبوط ہاتھ حالہ کی کمر کے گرد ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ کہاں بھاگنے کا ارادہ ہے؟ رومان نے اس کے کان کے قریب جھک کر انتہائی مدھم مگر گہری آواز میں پوچھا۔ حالہ کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اسے رومان کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ رومان کی گرفت اب غصے والی نہیں بلکہ ایک ایسی بے باک ملکیت کی تھی جس نے حالہ کو شرم اور خوف کے ملے جلے احساسات میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی جبکہ رومان اسے یوں ہی اپنی باہوں میں لیے فاتحانہ انداز میں آئینے میں اپنی اور اس کی جوڑی کو دیکھنے لگا۔ رومان حالہ کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اسے ہال کی طرف لے کر بڑھا۔ ہال میں قدم رکھتے ہی شاہانہ سجاوٹ اور روشنیوں کا ہجوم ان کا منتظر تھا۔ ہر آنکھ ان خوبصورت جوڑی پر تھم گئی تھی۔ وہاں موجود فوٹوگرافرز نے اپنا فوراً کام کرنا شروع کر دیا۔ رومان نے حالہ کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہ ہونے دیا۔ اس کا ہاتھ مسلسل حالہ کے ہاتھ میں تھا یا پھر وہ اسے کمر سے تھامے ہوئے تھا۔ ہال کے ایک گوشے میں
بنے ہوئے خوبصورت سیٹ پر ان کا باقاعدہ فوٹو شوٹ ہوا۔ رومان جو ہمیشہ سنجیدہ اور تلخ رہتا تھا، آج کیمرے کے سامنے حالہ کے ساتھ بے حد رومانوی انداز اپنا رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر پیار دے رہا تھا، کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، اور کبھی اسے اپنے سینے میں لگا رہا تھا۔ حالہ ان تمام حرکات پر بری طرح الجھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رومان یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ کیا یہ بھی اس کی کسی بڑی چال کا یا پھر کوئی ایسی چال کا حصہ تھا؟ پھر اس کے دل میں واقعی کوئی تبدیلی آ رہی تھی یا پھر کافی رات ڈھل چکی تھی اور ہال سے مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ رومان نے حالہ کا ہاتھ تھاما اور اسے ہال سے باہر لے آیا۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے ہنگاموں سے دور ایک خاموش اور بے حد خوبصورت جگہ پر لے گیا۔ یہ ایک پرانی مگر عالیشان حویلی کا باغ تھا، جہاں رات کے اندھیرے میں جلتی ہوئی چھوٹی چھوٹی موم بتیاں اور پھولوں کی مہک نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ یہاں رومان نے ایک خاص فوٹوگرافر کا انتظام کر رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے باغ میں قدم رکھا، فوٹوگرافر نے ان کے خوبصورت لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنا شروع کر دیا۔ رومان نے حالہ کے ساتھ مل کر بے حد رومانوی اور دل فریب پوز بنائے۔ وہ کبھی اسے پھولوں کے درمیان کھڑا کر کے اسے یہ دیکھ رہا تھا، کبھی اس کا ہاتھ تھام کر اسے چاندنی میں ٹہلا رہا تھا، اور کبھی اسے اپنی باہوں میں بھر کر اسے جھولا جھلا رہا تھا۔ حالہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے رومان کی قربت اور اس کا یہ پیار بھرا انداز دیوانہ بنا رہا تھا۔ وہ بار بار رومان کی آنکھوں میں دیکھتی اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کیا وہ واقعی اسے قبول کر رہا تھا یا پھر یہ سب کچھ ایک فریب تھا؟ رومان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو حالہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے اتنی محبت اور وارفتگی سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی کائنات ہو۔ ان کا فوٹو شوٹ جاری رہا اور رومان نے حالہ کے ساتھ ڈھیروں یادیں بنائیں، ایسی یادیں جو اسے ساری زندگی یاد رہنی تھیں۔ وہ اسے بار بار چوم رہا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا رہا تھا اور اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بے حد خاص ہے۔ حالہ رومان کی محبت میں رنگتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اپنی تمام تلخیاں اور دکھ بھول کر اس کے ساتھ ان خوبصورت لمحات کو جی رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ رومان کا یہ بدلا ہوا روپ قائم رہے گا اور وہ مل کر ایک نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز کریں گے۔ پھر جب رخصتی کے تمام مراحل مکمل ہوئے اور وہ واپس گھر پہنچے تو رومان نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں اعلان کیا کہ خاندان کی تمام پرانی رسومات جو ایک دلہن کے لیے کی جاتی ہیں، وہ سب حالہ کے لیے بھی ادا کی جائیں گی۔ ماما، وہ رسمیں جو آپ کہتی تھی کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے تابع کرتی ہیں، وہ سب آج حالہ کے لیے ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کوئی بھی کسر باقی نہ رہے۔ رومان کی بات سن کر گھر کی تمام عورتیں اور خاص طور پر اس کی ماں دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ تو اسے ذلیل کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر اس لڑکے کو اچانک ہو کیا گیا ہے۔ جب رسومات ختم ہوئی تو رومان نے سب کو حیران کرتے ہوئے حالہ کو اپنے مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اسے اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حالہ نے گھبراہٹ میں اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ اس کا دل کسی خوفزدہ پرندے کی مانند دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رومان اس کے بدلے ہوئے روپ کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ کمرے میں پہنچتے ہی رومان نے اسے بیڈ پر پٹخا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کو لاک لگا دیا۔ حالہ سہم کر بیڈ سے پشت سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ڈیرے تھے۔ رومان نے پہلے کی طرح اپنے چہرے پر وہی پرانا غصہ سجایا اور کڑکدار آواز میں بولا، تم کیا سمجھ رہی تھی کہ یہ سب پیار ہے؟ تم نے سوچا کہ میں سب بھول گیا ہوں؟ اس نے اسے ڈرانے کے لیے چند سخت جملے کہے اور اسے ڈانٹنے لگا۔ حالہ جو پہلے ہی تھکی ہوئی اور سہمی ہوئی تھی، رومان کے اس اچانک بدلتے لہجے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں بند گئیں اور وہ گھبرا کر اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپانے لگی۔ اسی لیے لمحے رومان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیلی اور وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس نے جھک کر حالہ کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور شرارت سے بولا، ارے ادھر مجھے دیکھو، تم تو ذرا سی بات پر رونے لگ گئی۔ میری طرف دیکھو حالہ۔ حالہ نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا تو رومان نے فوراً اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کی گرفت میں اب کوئی غصہ نہیں بلکہ ایک بے پناہ اپنائیت تھی۔ رونا بند کرو میری جان، میری محبوبہ۔ رومان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے ایسی خوبصورت اور محبت بھرے الفاظ ادا کیے کہ حالہ کا سارا ڈر لمحوں میں غائب ہو گیا۔ اس نے اسے اتنی وارفتگی سے پکارا جیسے وہ واقعی اس کی پوری کائنات ہو۔ حالہ حیران تھی کہ وہ شخص جو اسے مٹانے کی باتیں کرتا تھا، آج اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہے کہ اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ رومان اسے بار بار اپنی باہوں میں چھپا رہا تھا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ رومان نے حالہ کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرا اور گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، حالہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ حالہ نے گھبراہٹ میں فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا رومان اسے سن رہا ہے۔ رومان نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ایک پرانی ڈائری نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔
حالہ نے جیسے ہی اسے کھولا وہ دنگ رہ گئی۔ اس میں رومان نے برسوں سے حالہ کے لیے لکھی گئی خوبصورت غزلیں، نظمیں اور اس کی جگہ جگہ لگی تصاویر چھپا رکھی تھیں۔ وہ ڈائری رومان کی خاموش محبت کا اشتہار تھی۔ اچھا، تو اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو پھر یہ سب کیا ہے؟ رومان نے اسے حیرت سے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ حالہ شرمندگی کے اور حیرت کے مارے ڈائری جھپٹنے لگی، مگر رومان نے اسے پیچھے کر لیا۔ اتنی محبت کے بدلے میں اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بولو، کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے عشق نظر نہیں آتا؟ حالہ کچھ نہ بول سکی، بس اسے تکتی ہی رہ گئی۔ رومان نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ حالہ نے انکار میں سر ہلا دیا، مگر رومان نے ایک ہی جنبش میں اسے اپنی گود میں اٹھایا اور صوفے پر لا بٹھایا۔ حالہ نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی تو رومان نے اسے دوبارہ اٹھا کر بیڈ کی طرف لے آیا۔ اس نے کمرے کی تمام لائٹس بند کر دیں اور دیوار پر لگی بڑی سی LCD آن کر دی۔ اسکرین پر حالہ کے بچپن سے لے کر جوانی تک کی وہ تمام تصاویر چلنے لگی جو ان برسوں میں لی گئی تھی جب رومان یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ہر پل، ہر لمحہ حالہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب ایک شخص دوسرے کے لیے اتنے جذبات رکھتا ہے حالہ، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا دل خالی ہو؟ اگر تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو تو میں کیسے تم سے محبت نہ کرتا؟ رومان نے اس کے کان کے قریب جھک کر میٹھی میٹھی سرگوشیاں شروع کر دیں، جبکہ حالہ کی نظریں ابھی تک اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ رومان نے شرارت سے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا۔ حالہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے اسے ایسا سکون محسوس ہوا جیسے زندگی کے تمام دکھ اور ڈر ختم ہو گئے ہوں۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا مکمل کہ یہ سنگ دل نظر آنے والا شخص دراصل مکمل طور پر اس کا ہو چکا ہے۔ حالہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں پوچھا، کیا آپ سچ میں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ رومان نے جواب دینے کی بجائے اسے اپنی باہوں میں مزید بھینچ لیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت اور خوشبو میں مگن ہو گئے۔ اس رات نفرت کی ہر دیوار گر گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ رومان نے حالہ کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے شرارت سے کہا، اچھا ویسے ایک بات تو بتاؤ، جب میں تمہیں کچن میں آریان کے ساتھ دیکھ کر غصہ ہو رہا تھا تو کیا تم دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ تمہارا شوہر کتنا جیلس ہو رہا ہے؟ حالہ نے ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا اور فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ ہرگز نہیں، میں تو ڈر کے مارے مر رہی تھی کہ آپ اب پتہ نہیں میرا کیا حال کریں گے۔ رومان کھلکھلا کر ہنسا، اسے مزید چھیڑتے ہوئے بولا، سچی؟ پر مجھے تو لگا تم نے وہ بھاری جوڑا پہنا ہی اس لیے تھا کہ میں تڑپ اٹھوں۔ دیکھو کتنا کامیاب رہا تمہارا یہ خفیہ مشن۔ حالہ شرم سے لال ہو گئی اور اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ آپ ہی نا کتنے بدل گئے ہیں، کہاں وہ غصے والے رومان اور کہاں یہ باتیں۔ رومان نے اس کی ٹھوڑی تھام کر چہرہ اوپر کیا اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بدلا نہیں ہوں حالہ، بس اپنی محبت کو نفرت کے لبادے میں چھپا رکھا تھا۔ ڈرتا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل گیا کہ میں تمہارا کتنا دیوانہ ہوں تو تم مجھے اپنے اشاروں پر نچاؤ گی۔ یہ سن کر حالہ کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد اسے اپنے گرد ایک ایسا مضبوط ڈھال محسوس ہو رہی تھی جو اسے دنیا کے ہر دکھ سے بچا سکتی تھی۔ وہ خود کو رومان کے وجود میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے کوئی پرندہ طوفان کے بعد اپنے ہی گھونسلے میں پناہ لیتا ہے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں رومان کے اندر ہی جذب ہو جائے تاکہ کبھی کوئی اسے اس سے دور نہ کر سکے۔ رومان نے اس کی اس بے ساختہ محبت کو محسوس کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں مزید بھینچ لیا اور سرگوشی کی، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سینہ تمہارے مستقل ٹھکانہ ہے۔ حالہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یقین ہو رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کی ہر صبح اسی سکون و تحفظ کے ساتھ طلوع ہوگی۔ کمرے میں چھائی مدھم سی روشنی میں رومان نے حالہ کے گالوں کو چھوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں شرم و حیا کے 100 رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ حالہ، اس نے بے حد ہی مخمور اور دھیمی آواز میں پکارا، کیا مجھے اجازت ہے؟ کیا آج میں اپنا وہ حق لے سکتا ہوں جو برسوں سے میرے دل میں ایک امانت بن کر محفوظ تھا؟ حالہ کا چہرہ الفاظ پر گلاب کی طرح لال سرخ ہو گیا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ حلق میں ہی دب کر رہ گئے۔ اس نے خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنی انگلیاں رومان کی انگلیوں میں پیوست کر دی جو اس کی خاموش رضامندی کا اظہار تھا۔ رومان نے ایک فاتحانہ اور محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ سائڈ ٹیبل کی روشنی گل کر دی اور اندھیرے کے اس حصار میں حالہ کے قریب جھک گیا۔ وہ رات ان دونوں کے لیے صدیوں کے انتظار کا اختتام تھی۔
رومان نے اپنی تمام تر تلخیاں، غصہ اور انا اس محبت کی آگ میں جلا کر راکھ کر دی اور پوری رات حالہ پر اپنی چاہت اور وارفتگی کی بارش کرتا رہا۔ اس نے حالہ کے ایک ایک آنسو کا کفارہ اپنی بے پناہ توجہ سے ادا کیا۔ حالہ جو کل تک خود کو یتیم اور بے سہارا سمجھتی تھی، آج اس شخص کی باہوں میں خود کو کائنات کی سب سے قیمتی عورت محسوس کر رہی تھی۔ رومان نے اسے ٹوٹ کر چاہا، جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اس کے وجود کا ہر ذرہ صرف اور صرف حالہ کی ملکیت ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی سنہری کرنیں پردوں کی اوٹ سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو پورا کمرہ ایک سحر انگیز تازگی سے مہک رہا تھا۔ حالہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو رومان کے مضبوط اور گرم حصار میں پایا۔ رومان ابھی سو رہا تھا، اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو شاید اسے برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ حالہ نے خاموشی سے اس کے پرسکون چہرے کو تکا، اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سہلایا تو رومان کی نیند میں ہی اسے مزید اپنی طرف کھینچ لیا۔ صبح بخیر میری زندگی، رومان نے آنکھیں کھولے بغیر ہی اسے اپنی باہوں میں بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں صبح کی وہ دلکش بھاری بھرکم مٹھاس تھی جس نے حالہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ حالہ نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اب بھی شرما رہی ہو؟ رومان نے ہنستے ہوئے آنکھیں کھولیں اور حالہ کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ضبط کیا۔ آج سے تمہاری زندگی میں کوئی خوف، کوئی آنسو اور کوئی تنہائی نہیں ہوگی۔ تم اس گھر کی ملکہ ہو اور میرے دل کی دھڑکن۔ حالہ نے نم آنکھوں سے اس کے ساتھ رومان کی طرف دیکھا۔ آج اسے تایا جان کی وہ آخری خواہش یاد آئی جس نے اسے یہ انمول رشتہ عطا کیا تھا۔ اس نے رومان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محسوس کیا کہ اب اس کی دنیا مکمل ہو چکی ہے۔ وہ ایک نئی خوبصورت اور محبت سے بھرپور زندگی کا پہلا قدم اٹھا چکے تھے، جہاں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ناشتے کی میز پر جب رومان اور حالہ ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دیے ڈالے نمودار ہوئے تو گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ رومان کے چہرے پر وہ پرانی سختی اور بیزاری کی جگہ ایک فاتحانہ سکون تھا اور ملائمت آ چکی تھی، جبکہ حالہ کی جھکی ہوئی پلکیں اور گلابی گال اس کی نئی زندگی کی خوشی کا پتہ دے رہے تھے۔ رومان کی ماما جو اب تک اس رشتے کو بوجھ سمجھتی تھی، اپنے بیٹے کی آنکھوں میں حالہ کے لیے وہ والہانہ عقیدت دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ نوکرانی سمجھ کر دباتی رہی تھی، وہی دراصل ان کے بیٹے کی زندگی کا اصل مرکز اور اس کی خوشیوں کا ضامن ہے۔ رومان نے سب کے سامنے حالہ کی کرسی کھینچی اور اسے عزت سے بٹھاتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماما، آج سے اس گھر کے ہر فیصلے میں حالہ کی مرضی بھی شامل ہوگی۔ یہ صرف میری بیوی نہیں، اس گھر کی عزت اور وقار ہے۔ رومان کا یہ دو ٹوک لہجہ سن کر آریان نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب حالہ کی طرف اٹھنے والی ہر میلی نظر کا انجام رومان کا غصہ ہوگا۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے حالہ کا ہاتھ دبایا جیسے وہ اسے خاموش مبارکباد دے رہی ہو۔ رفتہ رفتہ گھر کے تمام افراد نے حالہ کو اس کے جائز مقام کے ساتھ قبول کر لیا اور وہ نفرت جو برسوں پر دیوار بن کر کھڑی تھی، محبت کی تپش سے پگھل کر ختم ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا اور ساتھ ساتھ حالہ اور رومان کی محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ رومان نے حالہ کے ہر ادھورے خواب کو پورا کیا، اسے وہ تمام خوشیاں دی جن کی وہ یتیمی کے دکھ میں تمنا کرتی تھی۔ وہ اکثر شام کے وقت اسی باغ میں جاتے جہاں ان کا پہلا رومانوی فوٹو شوٹ ہوا تھا، اور رومان اسے اپنی باہوں میں بھر کر وہی پرانی غزلیں سناتا جو اس نے برسوں پہلے اس کے لیے لکھی تھیں۔ حالہ کو اکثر یقین نہیں آتا تھا کہ وہی رومان جو اسے طلاق دینے کی دھمکیاں دیتا تھا، اب اس کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے ان کی زندگی کو دوہری خوشیوں سے نوازا۔ جب ان کے گھر جڑوا بچوں کی آمد ہوئی، ان ننھی جانوں نے گھر کی رہی سہی تلخیاں بھی ختم کر دیں اور پورے خاندان کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ رومان اب ایک ذمہ دار باپ اور بے حد محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا جو ہر لمحہ حالہ کے گرد ایک حصار بنا کر رہتا تھا۔ حالہ نے اپنے تایا جان کی قبر پر جا کر ڈھیروں دعائیں کی کیونکہ آج اسے احساس ہوا تھا کہ ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ایک ایسا جیون ساتھی دیا جس نے اسے ٹوٹ کر چاہا اور اسے دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ رومان اور حالہ اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑے اپنے بچوں کو سوتا دیکھ رہے تھے۔ رومان نے حالہ کو پیچھے سے اپنی باہوں میں لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شکریہ حالہ، میری زندگی میں آنے کے لیے اور مجھے محبت کا صحیح مطلب سمجھانے کے لیے۔ حالہ نے مسکرا کر اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔